عزیز بچوں، آج ہم لوگ اردو قواعد کا صنعت تلمیح پڑھیں گے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں ایلوژن۔ تلمیح عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں اشارہ کرنا، یعنی کسی کلام میں کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ کرنا۔ کلام میں کسی مشہور واقعہ، شخص، مقام یا روایت کی طرف اشارہ کرنے کو تلمیح کہتے ہیں، یعنی کسی خاص لفظ کی طرف سے ہی سارے کلام کی مفہومیت اور اس کی مطلب واضح ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیے، افسر میٹھی کی نظم کا ایک مصرع ہے، خضر کا کام کرو رہنما بن جاؤ۔ یہاں خضر علیہ السلام کا ذکر ہے، اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ خضر علیہ السلام کا کام یہ ہے کہ بھولے بھٹکے کو راستہ بتانا۔ یہ غالب کی غزل کا یہ شعر دیکھیے، کیا وہ نمرود کی خدائی تھی، بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا۔ ہم جانتے ہیں کہ نمرود ایک ایسا بادشاہ تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا۔ ان دونوں مثالوں میں لفظ خضر اور نمرود آئے ہیں۔ حضرت خضر کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بھولے بھٹکے کو راستہ دکھاتے ہیں۔ نمرود ایک بادشاہ کا نام ہے جس نے اپنے دور میں خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور جب تک اس کے بارے میں پوری واقفیت نہ ہو، کلام کے مفہوم تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ لہٰذا دیکھیے، اور بھی شعر ہم دیکھتے ہیں، اس سے اور وضاحت ہو جائے گی۔ دیکھیے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، تو آپ سمجھ گئے ہوں گے نمرود ویسا جس کا ابھی ذکر ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں کودے، ڈالا گیا۔ یہ محبت تھی، اللہ پہ یقین تھا اس بات کا۔ تو یہ پورا واقعہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ دوسرا شعر دیکھیے، آگ ہے اولاد ہے ابراہیم ہے نمرود ہے۔ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا انتہا مقصود ہے۔ یہاں بھی دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، نمرود کا ہے۔ غرق کر دے گا وقت کا دریا، کوئی فرعون اگر خدا نکلا۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ فرعون جو خدا کا دعویٰ کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل سے پار کیا اور فرعون کو غرق کر دیا۔ غرق کر دے گا وقت کا دریا، کوئی فرعون اگر خدا نکلا۔ اب ہم کلام تلمیح کے ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں۔ کلام میں جب کسی مشہور واقعہ، شخص، مقام یا روایت کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو اسے ہم تلمیح کہتے ہیں۔ کلام میں جب کسی مشہور واقعہ، شخص، کلام یا روایت کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو ہم اسے تلمیح کہتے ہیں۔ تلمیح کے استعمال سے شعر میں ایک بڑا مضمون مختصر لفظوں میں بیان ہوتا ہے۔ تلمیح کے واقعے کا شعر مضمون پر اثر ہوتا ہے۔ تلمیح کی کچھ اور مثالیں ہم دیکھتے ہیں۔ آئیے تو ہم اور تلمیح کی کچھ اور مثالیں ہم دیکھتے ہیں جس سے مفہوم پوری طرح واضح ہو جائے گا۔ یہ شعر دیکھیے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے درد کی دوا کرے کوئی۔ تو ابن مانے بیٹا، مریم کا بیٹا کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا معجزہ دیا تھا۔ تو یہ بات اگر ہمیں معلوم ہوگی تو شعر کا پورا مفہوم واضح ہو جائے گا۔ یعنی حضرت
مریم کے بیٹا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ دیا تھا کہ وہ نابینا کو بینا کر دیا کرتے تھے اور مردہ کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ تو شاعر اسی کی مناسبت سے غالب کہتے ہیں، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ اور یہ بھی غالب کا شعر ہے کہ اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، ساغر جم سے میرا جام شفال اچھا ہے۔ اب یہاں تلمیح ہے ساغر جم، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ساغر پیالہ جو جمشید بادشاہ جو ایران میں تھا اس کے پاس تھا وہ پیالہ، اور دنیا میں ایک ہی پیالہ تھا جس کی خوبی یہ تھی کہ دشمن کی فوج آتی ہوئی دکھائی دیتی تھی اس پیالے میں، اور اس کا کوئی دوسرا بدل نہیں تھا دنیا میں، اور دوسرا پیالہ نہیں تھا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، ساغر جم سے میرا جام شفال اچھا ہے۔ مٹی کا برتن اگر میرے پاس ہے وہ تو جتنے چاہے ہم بازار سے لے آئیں گے خرید کر، لیکن جام جم ساغر جم تو ایک ہی ہے، تو میرا یہ پیالہ مٹی کا پیالہ زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ شعر دیکھیے، کیا فرض ہے سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ تو یہ کوہ طور یہ بھی ایک تلمیح ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہاڑ پر جا کر اللہ سے یہ ضد کی تھی کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ کی طرف سے اوپر سے غیب سے آواز آئی، لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے، نہیں دیکھ سکتے۔ تو اور انہوں نے ضد کی تو پھر ایک تجلی ہوئی جس سے وہ بے ہوش ہو گئے۔ تو یہ ہے اسی کی مناسبت سے ہے کہ کیا فرض ہے سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی، اور نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، میٹھے نام یوں کے نشاں کیسے کیسے۔ تو یہ دیکھیے انڈر لائن، سکندر اور دارا دو بہادر لوگ تھے دنیا میں، قبر نے سب کو مٹا دیا، سب کے نشان مٹ گئے۔ نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نام یوں کے نشاں کیسے کیسے۔ تو مجھے امید ہے کہ ان مثالوں سے تلمیح کی وضاحت ہو گئی ہوگی اور آپ کو پوری طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس طرح سے تقریباً 8 اشعار ہم نے پیش کیے ہیں، اور ان کو آپ یاد کر لیں اور اس سے وضاحت ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہم یہ مکمل کرتے ہیں۔ شکریہ۔